قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ایک ایسی ناقابل یقین کہانی ہے جو صدیوں سے انسان کو حیران کرتی آئی ہے۔ غار میں سونے والوں کی کہانی یہ ایک ایسا گہرا راز ہے جو ایمان اور سائنس کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ممکن ہوا تو کیسے ہوا؟ 309 سال یہ کوئی چھوٹی موٹی مدت نہیں ہے، یہ تو 3 صدیوں سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ ذرا سوچئے، اتنے لمبے عرصے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی، اور یہ سب کچھ؟ اور یہ سارا وقت انہوں نے ایک غار میں سوتے ہوئے گزارا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور زمانے کے ہر قسم کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ تو پھر سب سے بڑا اور بنیادی سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر وہ اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہے کیسے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری تحقیق کی بنیاد ہے۔ اب اس معجزے کو سمجھنے کا جو پہلا اشارہ ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ قرآن کے اپنے الفاظ کے انتخاب میں چھپا ہوا ہے، خاص طور پر سورۃ الکہف کی 11ویں آیت میں۔ آیت کہتی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اس کا عام ترجمہ ہے ہم نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی یا تھپکی دے دی۔ یہ کہنے کا ایک بہت ہی غیر معمولی طریقہ ہے کہ ہم نے انہیں سلا دیا۔ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، عربی لفظ ضرب کا مطلب صرف مارنا ہی نہیں ہوتا، اس کا ایک اور گہرا مطلب ہے کسی چیز پر مہر لگا دینا، اسے بند کر دینا یا ایک رکاوٹ کھڑی کر دینا۔ گویا اللہ نے ان کے کانوں کو باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ اور یہاں آ کر بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ نیند کے دوران ہماری آنکھیں، ہماری چھونے کی حس سب غیر فعال ہو جاتی ہے، لیکن ایک حس ہے جو ہمیشہ ہر وقت جاگتی رہتی ہے، اور وہ ہے سننے کی حس۔ ہمارے کان ہی تو ہمارے جسم کا قدرتی الارم سسٹم ہے جو کسی بھی آہٹ پر ہمیں فوراً جگا سکتے ہیں۔ تو صدیوں تک چلنے والی گہری بغیر کسی خلل کی نیند کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ اس قدرتی الارم سسٹم کو ہی بند کر دیا جائے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ کانوں پر ضرب لگائی ایک انتہائی درست سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چلیں اس لسانی اشارے سے اب آگے بڑھتے ہیں اور ان وسیع سائنسی نظریات کو دیکھتے ہیں جو محققین نے اس واقعے کی وضاحت کے لیے پیش کیے ہیں۔ اس معجزے کی وضاحت کے لیے 3 بڑے سائنسی زاویے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نیورو سائنس سے متعلق ہے، یعنی کیا ان کے دماغ کو ایک طرح سے آف کر دیا گیا تھا۔ دوسرا آواز کی لہروں سے جڑا ہے، یعنی کیا کوئی خاص فریکوینسی انہیں گہری نیند میں لے گئی۔ اور تیسرا سب سے حیران کن ہے فزکس کا نظریہ اضافیت، جو یہ امکان پیش کرتا ہے کہ شاید ان کے لیے وقت کی رفتار ہی بدل گئی تھی۔ ان نظریات کو ہم 2 بڑے گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا نظریہ حیاتیاتی تبدیلی کا ہے۔ اس کے مطابق تبدیلی ان نوجوانوں کے جسموں کے اندر آئی، شاید کسی خاص توانائی یا لہر کے ذریعے ان کے میٹابولزم کو اتنا سست کر دیا گیا جیسے جانور سردیوں میں گہری نیند سو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا نظریہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تبدیلی ان کے جسموں میں نہیں بلکہ خود وقت میں آئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ غار ایک ایسی جگہ تھی جہاں وقت کی رفتار باہر کی دنیا کے مقابلے میں بہت بہت سست ہو گئی؟ اور یہی بات تو اس کہانی کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیں سوچنے کے لیے کتنے وسیع میدان دیتی ہے۔ ایک طرف انسانی دماغ کی پیچیدگیاں ہیں تو دوسری طرف کائنات کے عظیم راز۔ لیکن یہ کہانی صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، اس سے بھی زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا۔ اس معجزے کے پیچھے ایمان اور یقین کی ایک عظیم انسانی داستان چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے معاشرے کے شرک کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے ایک رب پر غیر متزلزل ایمان کا اعلان کیا۔ ان کا یہ اعلان ہی ان کے پختہ یقین کی بنیاد تھا۔ ان کا سفر چند بالکل صاف اور بہادرانہ اقدامات پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے عقیدے کا برملا اظہار کیا، پھر باطل معبودوں کو رد کیا، اس کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ کی تلاش کی، اور آخرکار اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ قرآن کی یہ آیت ان کے فیصلے کا نچوڑ بیان کرتی ہے۔ انہوں نے معاشرے کو چھوڑ کر غار میں پناہ لینے کا فیصلہ اس یقین کے ساتھ کیا کہ ان کا رب ان پر اپنی رحمت پھیلائے گا۔ یہ عمل براہ راست اللہ کی رحمت پر ان کے مکمل توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پوری کہانی کے عناصر کو آج کے دور کے لیے لازوال اسباق میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ تو آخر یہ کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی طاقت سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حقیقی پناہگاہ کسی عمارت میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر توکل میں ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب کوئی اللہ سے سچی وابستگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی حفاظت اور رحمت سے کیسے نوازتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ معجزات صرف عجیب واقعات نہیں ہوتے بلکہ یہ انسانیت کے لیے گہرے اشارے اور اسباق ہوتے ہیں۔
تو بات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ قصہ صرف ایک سائنسی پزل نہیں ہے جس کا تجزیہ کیا جائے، بلکہ یہ اس بات کا ایک زبردست سبق ہے کہ اٹل اور مضبوط ایمان رکھنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف شور اور دباؤ ہے، ایک غار میں پناہ لینے کا تصور آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟